حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دفاتر قائم کیے اور آپ نے ہی سب سے پہلے ملک میں عدالتی نظام قائم کیا کہ ہر شہر میں قاضی مقرر فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے زمین کی پیمائش کروائی۔ قیصر اور کسریٰ کے بڑے بڑے علاقے اور اسلام دشمنوں کے بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے دور دراز تک علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلام کی سلطنت میں شامل ہوئے اور وہاں پر اسلامی تعلیمات سے لوگوں کے سینوں کو روشن اور منور کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے شہروں کو آباد کیا جن میں کوفہ، بصرہ، موصل، شام، جزیرہ اور مصر کے علاقے ہیں، اور وہاں پر عربوں کو آباد کیا۔ صدقے کے مال کو اسلامی امور میں خرچ کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے سب سے پہلے مصر سے بحری راستے کے ذریعے غلہ منگوا کر مدینہ منورہ میں ایک تجارتی نظام قائم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے وظائف مقرر کیے کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ جتنا بڑا تھا ان کو ان کے مراتب کے مطابق جو ہے وظیفہ دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بدری صحابہ کے برابر آپ نے وظیفہ دیا۔ جس وقت پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، اس بنیاد پر ان کو جلیل القدر صحابہ کے مطابق وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایران کی شہزادی سے پڑھوایا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع فرمائی، اور سب سے پہلے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیق کے پتھر کا فرش لگوایا۔ رسول پاک علیہ السلام کے حکم پر آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ بعد میں جس وقت تاجدار حالتہ مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یہود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے مولا علی مشکل کشا، آپ ہمارے پر وہ پابندی اٹھا دیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی تھی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار فرمایا اور فرمایا جو فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہی فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ مسلسل 10 سال حج کیا، اور آپ نے اپنے دور خلافت میں 3 عمرے کیے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راہ حق کی طرف لانے کے لیے اور اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے ایسے کام کیے کہ آج بھی ان کاموں میں امت کے لیے بڑی روشنی موجود ہے۔ اگر امت آج بھی ان احکامات اور ان فرمودات پہ عمل کرے تو یقیناً اسلام کو پھر غلبہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیض و برکات عطا فرمائے۔